رسالت آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز مشائخ و علماء کرام، خواتین و حضرات، دختران ملت، فرزندان اسلام اور عزیزان گرامی پر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج ساگا سٹی کے اس عظیم الشان اسٹیڈیم میں شہر سیالکوٹ میں ایک تاریخی روح پرور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے منعقدہ کانفرنس میں حاضر ہیں. میں اس عظیم الشان اور وجد آفرین محفل میلاد کے اہتمام پر محترم خورشید احمد صوفی کو اور ان کے جملہ رفقاء کار کو، اور چونکہ محترم خورشید احمد صوفی صاحب کی والدہ ماجدہ اپنی ضعیف العمری کے باوجود اسٹیج پر موجود ہیں اور ان کی نمائندگی کر رہی ہیں، لہذا ان کو بھی صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ میلاد النبی کی محفل اور یہ کانفرنس سیالکوٹ کی تاریخ میں ایک منفرد اور ممیز مقام رکھتی ہے کہ ساگا سٹی کی انتظامیہ نے خورشید احمد صوفی صاحب کی ہدایات کے مطابق اور ان کے پورے خاندان نے اور ان کے رفقاء کار کی ٹیم نے جتنی محبت سے، جذبہ ایمانی سے، چاہت سے، پیار سے اس محفل کا اہتمام کیا ہے، اس نے اس سما کو جنت نظیر بنا دیا. اور میں آج ہی صبح 2:30 بجے چترال سے سفر شروع کر کے پشاور، پنڈی، اسلام آباد سے ہوتا ہوا آج صبح لاہور پہنچا تھا. انتہائی تھکاوٹ تھی اور جسمانی تھکاوٹ مجھے کسی لحاظ سے اس سفر اور خطاب پر آنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، مگر میرا وعدہ تھا، ایفاء عہد کے تحت میں پہنچا اور اس نہایت خوبصورت اور عدیم المثال انتظام و انصرام نے اور محفل میلاد کے اس وجد آور سما نے میری ساری تھکاوٹ بھی دور کر دی. میں بار دیگر اہل سیالکوٹ کو بھی اور انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ رب العزت کے حضور اس عظیم محفل کا انتظام کرنے والوں کے لیے ظاہری اور باطنی برکتوں، رحمتوں اور نعمتوں کی دعا کرتا ہوں، اور اللہ پاک انہی برکتوں اور رحمتوں کی خیرات ان ہزارہا حاضرین پہ بھی بانٹ دے جو آج کی عظیم محفل میں شریک ہوئے. ابھی محترم خورشید احمد صوفی صاحب کا ٹیلی فون آیا، انہوں نے ذکر کیا کہ میرے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی دعا کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ
اس محفل میلاد کا ثواب بغیر کسی شک و شبہ کے ان کے والد گرامی کو آج پہنچ گیا، اور آقا علیہ السلام کے اس میلاد پاک کے جشن کے صدقے ان کی جنت کو اللہ پاک جنت کا قبر کو جنت کا باغ بنا دے اور اعلیٰ درجات دے دے، اور لغزشیں خطائیں سب کی معاف فرما دے، اور سب کے لیے حسن دنیا اور حسن آخرت کا فیصلہ فرما دے۔ پھر جتنی ہزارہ خواتین آج اس محفل میں ضلع سیالکوٹ اور گرد و نواح سے جمع ہیں، میں ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو بھی شرکت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے منعقد ہونے والی کانفرنس میں میں نے عنوان گفتگو کے لیے اور اپنے موضوع کے لیے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے وہ آپ سن چکے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ بے شک اللہ جل مجدہ کا امر تو صرف یہی کچھ ہے، اللہ کا امر تو یہی کچھ ہے کہ وہ جب کسی شے کا ارادہ فرما لیتا ہے اسے حکم کرتا ہے کن ہو جا فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے اور وہ ہونے لگتی ہے اور وہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ آیہ کریمہ آج کی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے جو گفتگو میں کر رہا ہوں اس کا موضوع اس آیت کریمہ میں جو لفظ کن استعمال ہوا اس کا موضوع کن۔ ہم جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارا طریقہ یہ ہے، کسی بھی کام سے پہلے اس کام کی نیت ہمارے دل میں آتی ہے، ہم نیت کرتے ہیں۔ نیت ایک ایسی چیز ہے جو مخفی ہے، کسی کو نظر نہیں آتی۔ نیت ایک باطن میں ایک چیز ہے، وہ ظاہر نہیں ہوتی۔ نیت کے بعد ہم اس کام کا پھر ارادہ کرتے ہیں، ذہن میں ارادہ کر لیتے ہیں اب یہ کام کر دینا۔ ارادہ بھی ایک ذہنی کیفیت ہوتی ہے، وہ بھی باطن ہے، مخفی، نظر نہیں آتی، وہ ظاہر نہیں ہے۔ نیت اور ارادے کے بعد ہم کسی بھی کام کے ایگزیکیوشن کی طرف بڑھتے ہیں، اس کی پرفارمنس کی طرف بڑھتے ہیں، عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب وہ نیت اور ارادہ عمل میں ڈھلتے ہیں، ایگزیکیوشن پرفارمنس وجود میں آتی ہے تو عمل ظاہر ہوتا ہے۔ عمل سے پہلے دو مرحلے نیت کے، ارادے کے، یہ باطن میں وہ دکھائی نہیں دیتے، اور جب عمل ہو جاتا ہے تو عمل کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور وہ دکھائی دیتا ہے۔ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے کام کرنے کا پروسیس ان تین مرحلوں سے گزرتا ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ ہم اللہ رب العزت کے کام کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتے، مگر سمجھانے کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ کی شان کے لائق تین مرحلوں کا ذکر۔ کتنے؟ تین۔ فرمایا انما امرہ، اب اللہ پاک نے لفظ نیت نہیں استعمال کیا، امر فرمایا۔
کہ اللہ کا امر یہ ہے اذا اراد شیء، کہ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنے، ظاہر کرنے، کسی چیز کو وجود عطا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، تو امر اور ارادہ یہ دو چیزوں کا پہلے ذکر فرمایا۔ ارادہ کر لیتا ہے تو یہاں تک باطن ہے، مخفی ہے۔ کس شے کا اللہ نے ارادہ فرمایا، کس کا امر فرمانا چاہتا ہے، کیا ارادہ فرمایا، کس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، کس کو وجود دینا چاہتا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے، ہمارے اوپر مخلوق پر ظاہر نہیں ہے۔ تو فرمایا جب وہ ارادہ فرما لیتا ہے تو پھر کہتا ہے کون ہو جا فیکون، پھر وہ چیز ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے، تخلیق ہو جاتی ہے، اور پھر ہونے لگتی ہے، اور پھر ہوتی رہتی ہے۔ ایکسپینشن کا پروسیس اور کنٹینیویشن کا پروسیس جاری ہے۔ یہاں جو بات توجہ طلب ہے، اس آیت کریمہ پہ غور کریں تو اللہ کا امر کہ ہو جا کن، اس کن سے پہلے جو کچھ تھا اور جو کچھ اس آیت کریمہ میں بیان ہوا وہ باطن ہے، یعنی یہ ظاہر نہیں کہ اس نے کس شے کا ارادہ فرمایا، اس نے کسے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، کس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، کسے وجود عطا کرنا چاہتا ہے، کسے تخلیق فرمانا چاہتا ہے، یہ بات ظاہر نہیں، یہ باطن میں ہے، یہ مخفی ہے۔ تو کن یعنی امر کن ہو جا، اس کن سے پہلے جو کچھ ہے وہ باطن، وہ مخفی، اور کن یعنی ہو جا، اس کے بعد جو کچھ ہے فیکون، وہ ظاہر ہے۔ تو گویا کن سے پہلے باطن۔ اب میں خلاصے کی طرف آ رہا ہوں تاکہ نقطہ کلیئر ہو، پھر ہم آگے بڑھیں۔ کن سے پہلے جو کچھ ہے وہ باطن ہے، اور کن کے بعد وہ ظاہر ہو جائے۔ یہاں تک بات آپ سمجھ گئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری کائنات جب وجود میں نہیں آئی تھی، کچھ بھی تخلیق نہ ہوا تھا، ایک لمحہ وہ بھی تھا جب کوئی لمحہ بھی نہ تھا، ایک وقت وہ بھی تھا جب وقت بھی وجود میں نہیں آیا تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلا امر کن ہوا، اللہ رب العزت نے جب پہلا کن کا امر صادر فرمایا، اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت پہلے تو کوئی چیز وجود میں نہ آئی، کوئی چیز پیدا نہیں کی گئی، کچھ بھی ظاہر نہیں تھا۔ پہلے امر کن سے پہلے اللہ کی ذات تھی، ذات خدا بندی تھی، ذات باری تعالی تھی، اور حدیث پاک کے مطابق ذات حق اپنی صفات کے پردوں میں مخفی ہے۔ بعضوں نے ترجمہ کیا کہ اپنی صفات کے بادلوں میں مخفی تھی، اپنی صفات کے پردوں میں مخفی تھی، وہ باطن، اسے کوئی جانتا نہ تھا اور کچھ بھی ظاہر نہ تھا۔ جب پہلا امر کن ہوا تو اس سے ظہور ہوا، اس سے ظہور ہوا، جو باطن تھا وہ ظاہر تھا۔ باطن یہ تھا کہ اذا اراد شیئا، جس کو اس نے چاہا تھا
جس کا اس نے ارادہ فرمایا تھا، جس کی طرف اس نے توجہ فرمائی تھی، اور جس کے ہونے کا اس نے چاہا تھا، اس کی وہ چاہت اور اس کی چاہت کا وہ مرکز باطن تھا، مخفی تھا۔ جب اسے حکم ہوا کون، تو کون کے حکم سے پردہ اٹھ گیا۔ جب پردہ اٹھ گیا حکم کون سے پردہ اٹھ گیا، امر کون سے جو پردہ اٹھا تو جو باطن تھا وہ ظاہر تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون کیا تھا، وہ کون کیا تھا، اور وہ کون سا باطن تھا جو کون سے ظاہر ہوا۔ تو لفظ کن دو حرفوں کا بنی ہوا ہے۔ کتنے حرفوں کا؟ دو۔ آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گی کون کون سے حرف۔ کون کہیے، کون دو حرفوں کا بنی ہوا۔ پہلا حرف کون سا؟ کاف۔ دوسرا حرف نون۔ یاد کی گفتگو وجدانی گفتگو ہے، ذوقی اور عرفانی گفتگو۔ اس لیے آپ بھی ذوق، وجدان اور عرفان کی کے کانوں سے سنیے اور ذوق کی کیفیتوں سے سمجھیے۔ کون کا لفظ دو حرفوں کا بنا ہوا ہے، ایک کاف اور ایک نون۔ یہ دونوں حرف دو حقیقتوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ کن، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کن ہو جا، تو کن کا کاف اشارہ فرما رہا ہے کلام الہی کا۔ کاف بولیے اشارہ فرما رہا ہے کس کا؟ کاف اشارہ ہے، بولیے نا، کلام الہی کا۔ اور پھر کن کا دوسرا حرف نون، نون اشارہ ہے نور محمدی کا۔ کن کے کاف کے ذریعے کلام الہی صادر ہوا۔ کن کے کاف کے ذریعے کلام الہی صادر ہوا، اور اس کن کے نون کے ذریعے پردہ اٹھا اور نور محمدی کا۔ یہ اللہ کے پہلے امر کن سے اس کی خلق کا جو نقش اول وجود میں آیا وہ نور مصطفیٰ۔ تو کن سے پہلے حریم ذات خدا تھی، حرم ذات خدا تھا، جو کاف کے پردے کے پیچھے تھا، اور نون کے پیچھے جب پردہ اٹھا تو حرم ذات مصطفیٰ وجود میں آیا۔ وہ حقیقت تھی اور وجود مصطفیٰ اس کی جلوہ گاہ تھی۔ اس کی جلوہ گاہ تھی۔ اب یہاں اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے جو صادر ہوا، جو وارد ہوا، جو عطا ہوا، اور ظہور کے لیے کن کی شکل میں جو امر آیا، وہ دو حقیقتوں کا بن گیا۔ ایک کلام الہی کا جس کا اشارہ اور استعارہ کاف، اور ایک نور محمدی کا جس کا استعارہ نور۔ اب اسی کی تعبیر قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ سے لیتے ہیں۔ وہ آیت کریمہ آپ نے کثرت سے سنی، مگر آج میری اس بات کی تائید ہوگی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں
اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دو ہی چیزیں آئی ہیں، دو ہی حقیقتیں آئی ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دو آئے، ایک نور آیا، اس کی ابتدا حرف نون سے، ایک کتاب روشن آئی، اس کا پہلا حرف کاف۔ تمہارے پاس ایک نون آیا، ایک کاف آئی۔ وہ ترتیب کون میں ترتیب نزولی تھی، اس آیت کریمہ میں ترتیب عروجی تھی۔ فرمایا اللہ نے جب باطن اور مخفی حقیقت کو ظاہر کیا تو کاف کے کلام الہی سے نون کا نور محمدی صادر ہوا، دو چیزیں یکجا ہوئی، خلق کی ابتدا ہوئی، اور فرمایا کہ اللہ نے دو حقیقتیں تمہیں عطا کی، وہاں کن اجمال تھا اور یہاں اس کی تفسیر تھی کہ ایک اللہ نے تمہاری طرف نور بھیجا، وہ وجود مصطفیٰ ہے، ایک کتاب مبین روشن کتاب بھیجی، وہ خدا کا کلام۔ تو دیکھا یہاں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، نور بھیجا، نون کا ذکر آیا، وہ کتاب مبین اور روشن کتاب بھیجی، کلام الہی کا ذکر آیا۔ رب کائنات نے فرمایا اس طرح اس کا امر ان دو چیزوں سے ظاہر ہے، اور اس کائنات کی باطن حقیقت علیاء کو اللہ نے اس شکل سے دنیا میں ظہور پذیر فرما دیا۔ جس طرح اس آیت کریمہ میں یہ بات آئی، اسی طرح توجہ طلب ہے یہ بات۔ اس قرآن مجید نے یہ جو نون فرمایا، کاف کلام الہی، نون نور مصطفیٰ، اس کا ذکر سورہ نون میں بھی فرمایا نون والقلم وما یسطرون، حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا، اور اتقان میں امام سیوطی فرماتے ہیں کہ نون والقلم وما یسطرون، فرماتے ہیں نون سے مراد کیا ہے؟ فرمایا یہ نون اسی قلم کا نام ہے، اور یہ نون قلم کا نام ہے، اور قلم مصطفیٰ کا نام ہے۔ نون سے مراد قلم، اور یہ وجود مصطفیٰ۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، وہاں بھی نجم، نون کا استعارہ نجم سے ہے، نون سے نجم۔ پوچھا گیا کہ نون سے نجم، نور مصطفیٰ ایک ستارہ ہے، اس نجم سے مراد کیا ہے؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ یہ نجم وجود مصطفیٰ ہے۔ تو دوستو، نون قلم ہے، یہ نور مصطفیٰ ہے، نون نجم ہے، ستارہ، یہ نور مصطفیٰ ہے، نون نور ہے جو اللہ کی طرف سے کتاب روشن کے ساتھ آیا، یہ وجود مصطفیٰ ہے۔ تو کون دو حرفوں کا مجموعہ ٹھہرا، لفظ کن کا باطنی رخ شان خدا پہ دلالت کر رہا ہے کاف کے پیچھے، اور کن کے نون کا ظاہری رخ شان مصطفیٰ پہ دلالت کر رہا ہے، اور یہ کاف سے کلام الہی کا صادر ہونا، اور نون کی شکل میں نور مصطفیٰ کا ظاہر ہونا، یہی مضمون تو سارا سورۃ القدر میں بھی بیان ہے، یہی مضمون سورۃ القدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ اب لیلۃ القدر کے دو معنی بیان کیے گئے، ایک تو وہ رات یا وقت کی وہ اکائی، کیونکہ اس وقت نہ رات تھی نہ دن تھا، نہ لمحہ تھا نہ وقت تھا، جب قرآن کو پہلی بار اتارا گیا، لوح محفوظ سے عرش معلیٰ اور لوح محفوظ سے بیت العزت تک اتارا گیا،
اس وقت نہ وقت تھا، نہ لمحہ تھا، نہ رات تھی، نہ دن، تو شب قدر کیسی ہے؟ تو بعضوں نے تو اس وقت کی اکائی کو لیلۃ القدر کہا جو ماہ رمضان میں رکھی گئی کہ اس رات میں قرآن اتارا گیا لوح محفوظ سے بیت العزت تک. اور بعضوں نے شب قدر کا ایک اور بڑا عرفانی اور معرفت انگیز ترجمہ، معنی اور مفہوم بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں شب قدر سے مراد وقت کی وہ اکائی نہیں ہے، بلکہ اس لیلۃ القدر سے مراد کن کے صادر ہونے سے پہلے کا زمانہ، کن کے صادر ہونے سے پہلے کا زمانہ ہے، جب کچھ بھی ظاہر نہ تھا اور خود خدا کی ذات بھی اپنی صفات کے پردوں میں مستور تھی، اپنی صفات کے پردوں اور بادلوں میں مخفی تھی. وہ چونکہ وقت حالت اخفاء کا تھا، مستور ہونے کا وقت تھا، ظاہر نہ تھا، اس ظاہر نہ ہونے کو اور اپنی صفات کے پردوں میں چھپے ہونے کے اس کیفیت کو رب نے شب قدر کہا، اس کو شب قدر کہا. وہ زمانہ جب پہلا بھی امر کن اللہ نے نہیں فرمایا تھا اور کچھ پیدا نہ ہوا تھا، کچھ ظاہر نہ ہوا تھا، اور کون سے پہلے اس کی فقط اپنی ذات تھی اور وہ اپنی صفات کے پردوں میں مخفی تھی. فرمایا اس وقت اخفاء کو اور زمانہ اخفاء حقیقی کو اللہ پاک نے شب قدر سے تعبیر کیا، وہ لیلۃ القدر. اور پھر اب جب لیلۃ القدر کا یہ عالی مفہوم ذہن میں سامنے آ جائے تو اب آیت پہ توجہ کریں. فرمایا انا انزلناہ، اس ہو کا مرجع پھر امر کن بن جائے گا، امر بن جائے گا. اگر شب قدر وہ رات ہو تو مرجع قرآن ہے، ورنہ کلام الہی ہے، بات ایک ہی ہے. تو فرمایا ہم نے اس امر کن اللہ کے کلام کو شب قدر میں اتارا، یعنی کن کی کاف اللہ کے کلام کا صدور شب قدر میں ہوا. اس صفات کے پردوں میں چھپی ہوئی ذات نے قدر کی رات میں کلام اتارا. اور اس آیت کا، اس سورت کا اینڈ جا کے ہوتا ہے، آخری آیت اس سورت کی توجہ طلب ہے. فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی کے پیغام ہے. اور یہ رات فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے. طلوع فجر ہوئی تو رات ختم ہو گئی. تو فرمایا حرف کن جب تک کلام الہی کن کی کاف کی شکل میں صادر نہ ہوا تھا، اس کی ذات اپنی صفات کے پردوں میں مخفی تھی اور وہ حالت اخفاء، وہ قدر کی رات تھی جب کچھ بھی ظاہر نہ تھا. اور رات کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ کچھ ظاہر نہ، وہ ہر چیز کو چھپا دیتی ہے، ہر چیز کو چھپا دیتی ہے. فرمایا جب کن کی کاف صادر ہوئی، اللہ کا کلام صادر ہوا، انزلناہ، پہلی بار اللہ کا کلام صادر ہوا تو وہ قدر کی رات تھی. رات کے اندھیرے میں کلام الہی صادر ہوا اور اس کلام کے صادر ہونے سے جب نور مصطفیٰ اس کاف میں سے چمکا تو اس کے چمکنے سے فجر طلوع ہو گئی، اس کے چمکنے سے فجر طلوع ہو گئی. حتی اذا مطلع، حتی سلام ہی حتی مطلع الفجر، کلام الہی صادر ہو رہا تھا. کیا ہو جا، آواز آ رہی تھی، ہو جا. شب قدر کے پردوں سے آواز آ رہی تھی، شب قدر کے پاکیزہ اندھیروں سے آواز آ رہی تھی، صفات کے پردوں سے آواز آ رہی تھی، مستور اور مخفی ذات سے آواز آ رہی تھی. کیا ہو جا، ظاہر ہو جا، ظاہر ہو جا، ظاہر ہو جا. انزلناہ، شب قدر کی پاکیزہ نورانی تاریکیوں سے آواز آ رہی تھی، خدا کا کلام صادر ہوا، ہو جا. اور رب اس سورت کے آخر پہ فرماتا ہے جب وہ ہونے والا ہو گیا تو رات جاتی رہی، پردہ اٹھا، نور مصطفیٰ چمکا تو فجر ہو گئی.
کا تو فجر ہو گئی. اب آپ سمجھے کہ کاف سے پہلے جو تھا اس کو فرمایا شب قدر. کاف کے پیچھے جو تھا اسے فرمایا لیلۃ ہائے ہائے ہائے. فرمایا یہ قدر والی رات اور یہ ایسی قدر والی رات ہے اسے کون سمجھے, اسے قدر والے ہی سمجھتے. جن کو قدر نصیب نہیں ہوئی انہیں کیا خبر کہ یہ قدر والی رات کیا ہے, تو قدر والے ہی جانتے ہیں. تو کاف کے پیچھے جو تھا وہ شب قدر تھی. کلام الہی کی کاف نے پردہ اٹھا, پردہ اٹھا, نون صادر ہوا, نون کے صدور سے کاف نون سے ملا کن بنا, نون کا پردہ اٹھا تو حتیٰ ہے یا مطلع الفجر, فجر طلوع ہو گئی. نور مصطفیٰ چمکا تو سب کچھ ظاہر ہو, جو باطن تھا وہ ظاہر ہو, جو مخفی تھا وہ چمک اٹھا, جو مخفی تھا وہ ظاہر ہو گیا. اس لیے کون کی کاف, بس ٹھیک ہے بھائی, کن کی کاف اور نور مصطفیٰ کا نور, اس کے ملاپ سے نقش اول وجود میں آیا. اور وہ نور مصطفیٰ وہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی. جس کو عرفانی انداز کے ساتھ کاف کو سورۃ القدر کی پہلی آیت میں اور نون کو اس کی آخری آیت میں, کاف سے ابتدا ہوئی امر اول کی, نون پر انتہا ہوئی. انزلناہ فی لیلۃ القدر سے امر چلا, مطلع الفجر پہ امر ختم. تو گویا مصطفیٰ پھر جہاں بھی آئے وہ رات کو دن بناتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نور محمدی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجود میں آ گیا, تو یہاں یہ بات سمجھا دوں کہ نور مصطفیٰ اور حقیقت مصطفیٰ کا ظہور 3 مرحلوں میں ہوا. بولیے کتنے مرحلوں میں؟ ایک بار, پھر دوسری بار, پھر تیسری, 3 بار ظہور نور مصطفیٰ کا. جب پہلا ظہور ہوا, پہلا, تو نور مصطفیٰ کے ظہور اول کا پہلے ظہور کے وقت, یہ بات توجہ سے ایک لطیف نکتہ ہے, نور مصطفیٰ کے پہلے ظہور کے وقت جہاں جہاں اس نور کا سایہ پڑا, جہاں جہاں اس وجود کا سایہ پڑا, نور مصطفیٰ حقیقت مصطفیٰ کے ظہور اول پہلے ظہور کا جہاں جہاں سایہ پڑا وہ عالم آخرت بن گیا. نور مصطفیٰ کا ظہور اول اس وقت جہاں جہاں سایہ پڑا نور مصطفیٰ کا پہلے ظہور میں اس کا پرتو پڑا وہ عالم آخرت بن گیا. جب نور مصطفیٰ کا اور وجود مصطفیٰ کا دوسرا پرتو ہوا, دوسری بار ظہور ہوا, تب جہاں جہاں سایہ پڑا وہ عالم ارواح بن گیا. اور وجود مصطفیٰ اور نور مصطفیٰ کا اور حقیقت مصطفیٰ کا تیسرا ظہور ہوا تو جہاں جہاں اس کا سایہ پڑا وہ عالم اجسام بن گیا, عالم دنیا بن گیا. یہ سارا عالم دنیا یہ حقیقت مصطفیٰ کے تیسرے ظہور کا سایہ ہے. پورا عالم دنیا نور مصطفیٰ کے تیسرے ظہور کا سایہ ہے. عالم ارواح نور مصطفیٰ کے دوسرے ظہور کا سایہ ہے, اور عالم آخرت نور مصطفیٰ کے پہلے ظہور کا سایہ. اور یہ دنیا جس میں ہم بیٹھے ہیں یہ نور مصطفیٰ اور وجود مصطفیٰ اور حقیقت مصطفیٰ اس کے تیسرے ظہور کا سایہ ہے. اب یہ نقطہ بھی آپ کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے گا کہ جب یہ ساری کائنات اور یہ سارا عالم دنیا پورا کا پورا
یہ سارا عالم جب وجود مصطفیٰ کے ظہور کا، تیسرے ظہور کا سایہ ہے، سارا عالم سایہ ہے، تو اس کے اندر مصطفیٰ کا سایہ کیسے نظر آئے؟ سائے کے اندر سایہ کہاں سے نظر آئے؟ یہ ساری کائنات، یہ سارا عالم اجساد، یہ عالم اجساد، یہ عالم شہادت، یہ عالم مادیات، یہ وجود مصطفیٰ کے تیسرے ظہور کا سایہ ہے۔ تو جب سارا عالم حضور کا سایہ ہے تو اس کے ایک جز پر حضور کا سایہ کیسے نظر آتا ہے؟ کیسے نظر آتا ہے؟ تو سارا عالم ہی حضور کے ظہور کا سایہ ہے۔ جس طرح یہ مسئلہ سائے کا سمجھ آیا، یہ بھی عرض کر دوں کہ پہلا ظہور امر کن کے صادر ہونے سے حقیقت مصطفیٰ جب پہلی بار ظاہر ہوئی اور اس کا سایہ پڑا، تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس پہلی بار ظہور کا پرتو عالم آخرت کو وجود دے گیا، دوسرا پرتو عالم ارواح کو وجود دے گیا، تیسرا پرتو عالم دنیا کو وجود دے گیا، اور پہلے پرتو میں جہاں جہاں حضور کے اس وجود کا سایہ پڑ گیا، جہاں جہاں تک سایہ پڑ گیا اس پرتو میں وہ حصہ جنت بن گیا، اور اس پرتو میں جو حصہ سایہ مصطفیٰ سے محروم رہ گیا وہ دوزخ بن گیا۔ پہلے پرتو میں جس مقام پر مصطفیٰ کا سایہ پڑ گیا وہ مقام جنت قرار پا گئی، اور جو سایہ مصطفیٰ سے جو حصے رہ گئے، محروم رہ گئے، وہ دوزخ ہو گئے۔ تو لوگوں، جنت مصطفیٰ کا سایہ ہے، دوزخ مصطفیٰ کے سائے سے محروم۔ اس دنیا میں بھی اگر کوئی جنت کی راہ چاہتا ہے تو کوئی راہ جنت کی نہیں جز سایہ مصطفیٰ کے، مصطفیٰ کے قدموں کے سوا، مصطفیٰ کے نالین کے سائے میں آنے کے سوا جنت نہ جنت ہے نہ جنت کی راہ ہے۔ اور جو حضور کے نالین کے سائے سے محروم رہتے ہیں وہ جنت کی راہ سے محروم۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کی حقیقت اور آپ کے نور اقدس کا ظہور 3 مرحلوں میں ہوا۔ پہلا ظہور جب ہوا تو وہ حقیقت محمدیہ ہوا۔ جب نور مصطفیٰ کا دوسری بار ظہور ہوا تو وہ نورانیت بن گئی۔ تیسری بار ظہور ہوا تو وہ بشریت بن گئی۔ بشریت یہ حقیقت مصطفیٰ کے تیسرے ظہور سے ہوئی۔ نورانیت آقا علیہ السلام کے دوسرے ظہور سے وجود میں آئی، اور آپ کی حقیقت و مظہریت وہ آپ کے ظہور اول سے وجود میں۔ جس طرح نزول 3 مرحلوں میں ہوا، اسی طرح عروج معراج کی رات جب آقا علیہ السلام کو واپس اپنے وطن کی طرف لے جا کے وطن دکھایا گیا، واپس پلٹایا گیا۔ معراج کیا تھا؟ ایک رات کے لیے واپس اپنے وطن کی سیر سے، جہاں سے آئے تھے وہاں لے جانا معراج مصطفیٰ تھا۔ تو جب نزول 3 مرحلوں میں ہوا، آنا 3 مرحلوں میں ہوا تھا، تو معراج کی شب جانا بھی 3 مرحلوں میں۔ پہلا مرحلہ جو تیسرے ظہور کا تھا، بشریت کا، اس مرحلے کا ذکر قرآن نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہہ کے کہا۔ پہلا مرحلہ اسراء کا مرحلہ ہوا، جو بیت المقدس میں اپنے کمال کو پہنچا۔ عروج معراج کی رات، پہلا مرحلہ بشریت مصطفیٰ کا، وہ اسراء کی شکل میں ہوا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ جب مسجد اقصیٰ سے آگے گئے تو شب معراج حقیقت محمدی کا دوسرا ظہور ہوا، دوسرا پردہ اٹھا اور نورانیت محمدی کا ظہور ہوا۔ اور جس مقام پر، جس مطلع پر نورانیت محمدی کو ظاہر کیا جا رہا تھا،
اس مرحلے کا ذکر قرآن نے ہوا کہہ کے کیا. ون نجم اذا ہوا، قسم ہے نجم وجود مصطفیٰ کی، قسم ہے اس نور کی جو ستارے کی شکل میں چمک رہا ہے. جب معراج کی رات وہ اپنے مطلع نور پر طلوع ہوا، بے نقاب ہوا، تو دوسرا مرحلہ نورانیت مصطفیٰ کا ون نجم اذا ہوا کا. پھر ون نجم اذا ہوا میں نورانیت مصطفیٰ ظاہر ہو گئی، اور یہ مرحلہ بھی عرش معلیٰ پر جا کے ختم ہوا، کیونکہ عرش کا مقام برزخ کا ہے. عرش کا مقام بولیے کیا ہے؟ برزخ کا ہے. خاص بات، عرش سے اوپر عالم امر ہے، عرش سے نیچے عالم خلق، عرش درمیان میں دونوں کا واسطہ، عالم امر اور عالم خلق. اور عالم امر میں کون آتا؟ عالم امر اور عالم خلق دو عالموں کے درمیان برزخ کو عرش کہتے ہیں. اور جو برزخ ہوتا ہے اس میں اس عالم کی بھی خاصیت ہوتی ہے اور نچلے دوسرے عالم کی بھی خاصیت ہوتی ہے. سو عرش میں عالم امر بھی ہے اور عالم خلق بھی ہے. یہ حد نورانیت کی حد ختم ہو جاتی ہے. عرش پر نورانیت کی حد بولیے ختم ہو جاتی ہے. اب آپ کو نور و بشر کا جھگڑا کرنے والوں، آپ کو اس جھگڑے کی حقیقت بھی سمجھ میں آ جائے گی. عرش پر، بیت المقدس پر یا خلا و فضا میں بشریت کی حد ختم ہو جاتی ہے. اگر محض بشر ہو تو اس فضا و خلا سے آگے نہیں جا سکتا، اور جو ان فضاؤں اور خلاؤں سے آگے گزر گیا وہ محض بشر نہیں ہو سکتا، وہ محض بشر نہیں ہو سکتا. جو آسمانی کائنات میں ہوا وہ نور ہے. والنجم اذا ہوا نورانیت کا اشارہ، نورانیت مصطفیٰ کا اشارہ ہے. وہاں نور مصطفیٰ کا ظہور ہو رہا ہے. اور سن لو، جو محض نور ہو وہ عرش تک رہ جاتا ہے، عرش سے آگے نہیں جاتا. یہ بعید رہ گئے کیوں؟ محض نور تھے اور کچھ نہ تھے. نور تھے، نور سے اوپر کچھ نہ تھے. اس لیے عرش پر کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، یعنی وہاں انتہا ہو جاتی ہے نوریوں کی. جو محض نور ہو، صرف نور ہو، وہ عرش اور سدرہ سے آگے نہیں جا سکتا. اور جو عرش اور سدرہ سے آگے چلا جائے وہ صرف نور نہیں ہوتا. محض بشر کہنے والے، محض بشر کہنے والے، محض بشر کہنے والے بیت المقدس کی مسافتوں میں گم ہیں، انہیں اس سے اوپر کی خبر نہیں. اور محض نور کہنے والے ان سے یقیناً آگے نکل گئے، ان سے یقیناً آگے نکل گئے، مگر وہ عرش کی وسعتوں میں گم ہیں، انہیں آگے خبر نہیں. عرش معلیٰ پر حقیقت مصطفیٰ کا دوسرا طلوع ختم ہوا. نور سارے نیچے رہ گئے، جیسے بشر سارے بیت المقدس پہ نیچے رہ گئے. نور سارے عرش پہ رہ گئے. وجود مصطفیٰ، حقیقت مصطفیٰ بشریت کی دنیا چھوڑ کر بیت المقدس سے اوپر چلی گئی، اور حقیقت مصطفیٰ نورانیت کی دنیا عبور کر کے عرش معلیٰ سے اوپر نکل گئی. اب بشر بھی نیچے ہے، نور بھی نیچے. اب بشریت
کی دنیا میں اسراء کا ظہور ہو گیا، نورانیت کی دنیا میں اذا ہوا کا والنجم اذا ہوا کا ظہور ہو گیا، اور جب عرش سے بھی آگے چلے گئے تو یہ وہ مقام تھا جہاں حقیقت مصطفیٰ کا ظہور اول ہوا۔ پہلے مرحلہ وار آئے تھے نیچے، مرحلہ وار نیچے آئے تھے۔ رب کائنات نے فرمایا نا میرے پیارے آ، تجھے وہ راستے دکھائیں جن راستوں سے تو آیا تھا، تو نے وہ مرحلے تمہیں دکھائیں جن مرحلوں سے تو سٹیپ بائی سٹیپ نیچے اترا تھا۔ یہ آپ چھت سے جب نیچے آتے ہیں تو سیڑھیوں کے سٹیپس ہوتے ہیں نا، سٹیپ در سٹیپ نیچے آتے ہیں، تو یہ وہ سیڑھی تھی حقیقت مصطفیٰ کے نیچے آنے کی جو 3 سٹیپ سے نیچے آئے تھے۔ تو آئیے محبوب آج کی رات تمہیں وہ تینوں سٹیپس دکھائیں جن سے تو آیا تھا۔ پہلا سٹیپ بشریت کا دکھا دیا اسرار، دوسرا سٹیپ نورانیت کا دکھا دیا والنجم اذا ہوا سے، اب عرش و عرشی سب نیچے رہ گئے، اور پھر وہ مکان آ گیا جو مکان بھی نہیں لا مکان، اور وہ زمان آ گیا جو زمان بھی نہیں لا زمان، وہ جگہ آ گئی جہاں جگہ بھی کوئی نہیں، اس مقام پر چلے گئے جہاں مقام بھی کوئی نہیں۔ یہ کون سی جگہ ہے محبوب؟ یہ تیرے ظہور اول کا وطن ہے، یہ تیرا اصل دیس ہے، یہ تیرا وطن ہے۔ جب تیری تخلیق ہوئی تھی آمنہ کی گود میں، مکہ کی وادی میں، تیری تخلیق نہیں، وہاں تو تیری فقط ولادت، وہاں تو فقط ولادت ہوئی ہے، تیری بشریت کا ظہور ہویا ہے۔ سرزمین مکہ اور اس مادی دنیا کی زمین پر رہنے والوں نے مصطفیٰ فقط تیری بشریت مقدسہ کا جلوہ کیا ہے، انہیں باقی جلووں کی کیا خبر۔ اور عرش اور سدرۃ المنتہا تک رہنے والوں نے تیری نورانیت کا جلوہ کیا ہے، اور تیری نورانیت سے ماورا تیری حقیقت کے جلووں کی انہیں کیا خبر۔ پورے اول کے مقام پر آئے، اور یہ تیسرا مقام آقا علیہ السلام کا عروج کے وقت معراج کی رات، پھر یہ تیسرا عروج ہوا، ظہور ہوا، سطور ہوا، اس کے لیے آواز آئی ثم دنا فتدلی، یہ مقام تدلی، مقام بولیے تدلی تھا۔ بیت المقدس پر مقام اسرا تھا، عرش معلی پر اور مالائے اعلیٰ پر مقام ہوا تھا، اور جب ظہور اول کے اس دیش میں پہنچے جہاں حقیقت مصطفی کا پہلا ظہور ہوا تھا، تو وہ مقام تدلی تھا، حکم و ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب، پھر یہ قریب ہوا، پھر وہ قریب، وہ قریب ہو گئے، مقام قرب، مقام تدلی، یہ وہ مقام آ گیا جہاں حقیقت محمدیہ کا پہلا ظہور ہوا تھا، وہاں تک جا پہنچے۔ اب یہ سوال ہوا باری تعالیٰ کیا سفر یہیں سے شروع ہوا تھا؟ جواب آیا محبوب نہیں، سفر اس سے بھی پہلے شروع ہوا تھا۔ تو مولا کیا وہاں تک بھی آج کی رات لے جایا جائے گا؟ ہاں، وہیں تک تو لے جانا، وہیں تک تو لے جانا ہے۔ مقام تدلی نیچے اترنے کی سیڑھی کا پہلا سٹیپ ہے، سیڑھی کا سٹیپ ہوتا ہے، چھت نہیں ہوتی۔ جب آپ چھت سے اترتے ہیں تو ایک پہلے سٹیپ پہ قدم رکھتے ہیں نا، تو کیا پہلا سٹیپ چھت ہوتی ہے؟ بولیے نہیں، چھت وہ جگہ ہے جہاں سے آپ اترتے ہیں، اور پہلا سٹیپ پھر اترنے کے بعد پہلی مرتبہ مقام تدلی، معراج کی رات اوپر جانے کے لیے 3 مرحلوں کا آخری مرحلہ، اور اوپر سے حقیقت محمدی جب آئی تھی نیچے
اترتے وقت کا پہلا مرحلہ تھا، ادھر اوپر جاتے وقت کا آخری مرحلہ تھا، مگر حکم ہوا محبوب وہ چھت جہاں سے تو آیا وہ تو ابھی اوپر ہے۔ تدلّا، مقام تدلّا پر پہنچے، یہ مصطفیٰ کی حقیقت کا ظہور اول تھا، مگر مولا وہ مقام کن میں پھر ایک نون بھی تو تھا جس کے پردہ اٹھنے سے میری حقیقت کا ظہور ہوا۔ تو فرمایا فتدلّا، پھر فکان قاب قوسین، اس مقام تدلّا سے اوپر اٹھا لیا، تدلّا سے اوپر اٹھا لیا اور اس مقام پر پہنچایا جہاں دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، قاب قوسین، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، اس مقام تک دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، اور دو کمانوں کا فاصلہ اس لیے بتایا کہ یہ نون کی اس طرف ہے، یہ نون کے اس طرف ہے، اور یہاں فاصلہ ہے، دو کمانیں، ایک قوس ابدیت ہے، ایک قوس معبودیت ہے، ایک بندگی کی کمان ہے، ایک خدائی کی کمان ہے، ایک مصطفائی کی کمان ہے، ایک محب کی کمان ہے، ایک محبوب کی کمان ہے، ایک طالب کی کمان ہے، ایک مطلوب کی کمان ہے، ایک عبد کی کمان ہے، ایک معبود کی کمان ہے، ادھر قوس محمدیت ہے، ادھر قوس الوہیت ہے، قاب قوسین۔ اب دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا ہے، اور اب میری گفتگو کی ابتدا کو سمجھ جائیے، جب میں نے کہا کہ ابتدا کن سے ہوئی، اور کن دو حرفوں کا مجموعہ ہے، کاف اور نون، اب اسی مقام کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ معراج کی شب جب حقیقت محمدی کی تخلیق کے نقطے پر سرکار پہنچے، سرکار اپنی حقیقت کے ظہور اول کے مقام پر پہنچے تو کعبہ کو سیر آ گیا، دو کمانیں آمنے سامنے آ گئیں، یہ کمان نون کی تھی، وہ کمان کا یہ کمان قاب قوسین، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ فاصلہ اس وقت ہوتا ہے دوستو، فاصلہ اس وقت ہوتا ہے جب دو آپس میں ملتے نہیں، جب تک ملتے نہیں فاصلہ ہوتا ہے۔ ادھر نون کی قوس ہے، قوس کہتے ہیں کمان کو، وہ تیر کمان جو آپ جانتے ہیں، ادھر نون کی کمان ہے قوس، ادھر کاف کی کمان ہے، کیونکہ ملے نہیں سو فاصلہ ہے کعبہ قوسین، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ تو دوستو ادھر نون کی کمان آ گئی، ادھر کاف کی کمان ہے، جب تک دو کمانیں ملی نہ تھی فاصلہ مٹا نہ تھا، اور جب تک دو کمانیں ملی نہ تھیں، نون کی کمان الگ تھی اور کاف کی کمان الگ تھی، جب تک نون اور کاف ملے نہ تھے کن بنا نہ تھا۔ جب تک کاف اور نون، سنیے بھائی، جب تک کاف اور نون ملے نہ تھے، ان میں وصال نہ ہوا تھا، ان میں لقاء نہ ملاقات نہ ہوئی تھی، جب تک ان میں وصال نہ ہوا تھا، ان میں ملاپ نہ ہوا تھا، تو نون نون تھا اور کاف کاف تھی۔ نون کے پیچھے باطن تھا، کاف کے پیچھے ظاہر تھا، اور یہ جدا تھے تو کن بنا نہ تھا، اور جب تک کن بنا نہ تھا کچھ بھی ظاہر ہوا نہ، جب تک کن نہیں بنا تھا کچھ ظاہر نہ ہوا تھا۔ تو فرمایا محبوب آ دیکھ، ہم پھر اس مقام پر لے آئے جہاں نون نون تھا، کاف کاف تھی، اور کعبہ قوسین کا فاصلہ
فرمایا محبوب یہ فاصلہ کاف اور نون کا، اب اور ابدیت کا تو نے دیکھ لیا، اب آگے چل، قاب قوسین او ادنا، یہ فاصلہ مٹا دیا، کاف اور نون مل گئے، مقام ادنا پر پہنچے، کاف نون سے ملا، نون کاف سے ملا، فاصلہ مٹا، پردہ ہٹا فاصلے کا، تو جو باطل تھا بشکل مصطفیٰ ظاہر، جو باطن تھا وہ حقیقت بشکل مصطفیٰ ظاہر ہو گئی، وہ نور جو پردوں میں مستور تھا وہ حقیقت محمدی کے جلوہ میں ظاہر ہو گیا، وہ حرم ذات خدا، وہ حرم ذات خدا جو سراسر اخفا تھا، جب حقیقت مصطفیٰ کون سے وجود میں آئی تو ادھر حرم مصطفیٰ تھا مگر جلوہ خدا، حرم مصطفیٰ تھا، کن کے بعد حرم مصطفیٰ تھا، حرم وجود مصطفیٰ تھا، مصطفیٰ کے وجود کا حرم تھا، وجود حقیقت مصطفیٰ کا حرم تھا مگر جلوہ خدا، حرم مصطفیٰ تھا، جلوہ خدا تھا، اور لوگوں یہ کن تھا، یہ کن تھا کہ ہو جا، کن یہ تھا، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ وجود مصطفیٰ کے صدقے سے، وہ حقیقت مصطفیٰ کے توسل سے ہوا، وہ حقیقت مصطفیٰ کے ذریعے سے ہوا، نقش اول امر خدا کا مصطفیٰ، وجود اول امر کن کا حقیقت مصطفیٰ ہے، باقی جو کچھ بنا وہ صدقہ مصطفیٰ ہے، وہ سایہ مصطفیٰ ہے، وہ وسیلہ مصطفیٰ ہے، جو کچھ بنا۔ دیکھیے نون نون رہی، کن ہو کر بھی اگلی بات توحید و رسالت کا تعلق ہے، کن ہو کر بھی نون کاف نہیں بنی اور کاف نون نہیں بنا، سمجھا یہ رہا ہوں کہ مل کر بھی کیسے جدا ہے اور کیسے جدا ہو کر بھی کس طرح ملے، ملے ہوئے ہیں اور جدا بھی ہیں، اور جدا بھی ہیں پر ملے ہوئے بھی ہیں، کہ نون اور کاف ملے تو کن بنا، اور جب تک یہ دو قوسیں او ادنا کی شکل میں اس سے بھی قریب تر، جب تک ملی نہ تھی کن بنا نہ تھا، اور جب تک کن نہیں بنا تھا کچھ ظاہر ہی نہیں ہوا، اور جب کچھ ظاہر ہی نہیں ہوا تھا تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کیا ہے کیا نہیں، وہ تو ظہور سے پتہ چلتا ہے، اور پہلا ظہور جس نے اس کی خبر دی وہ مصطفیٰ ہے، ہم نے تو مصطفیٰ ہی کو دیکھا، بس کسی نے خدا کو دیکھا؟ بولیے کسی نے خدا کو دیکھا؟ جبرائیل امین نے خدا کو دیکھا، آپ اور میں کیا دیکھیں گے؟ ارے جبرائیل نے بھی نہیں دیکھا، جو کلام اس سے لے کر نیچے اترتے تھے اس جبرائیل نے بھی نہیں دیکھا، ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا، تو بھائی کس کو دیکھا؟ مان جو لیا تو کس کو دیکھا؟ ہم نے تو صرف مصطفیٰ کو دیکھا، کون ہوا اور مصطفیٰ ہو گئے، ہم نے تو صرف مصطفیٰ کو دیکھا، اور بس مصطفیٰ ہی میں خدا کو دیکھا، اور مصطفیٰ ہی سے خدا کو دیکھا، اور مصطفیٰ کے ذریعے سے خدا کو دیکھا، تو لوگوں جب دیکھا ہی خدا کو مصطفیٰ کے ذریعے سے ہے، مانا بھی خدا کو مصطفیٰ کے ذریعے سے ہے، تو آؤ پاؤ بھی خدا کو مصطفیٰ کے ذریعے سے، پکارو بھی خدا کو مصطفیٰ کے ذریعے سے، پکارو بھی خدا کو مصطفیٰ کے ذریعے سے، پاؤ خدا کو مصطفیٰ کے ذریعے سے، جانو خدا کو مصطفیٰ کے ذریعے سے، اور کچھ نہیں اس کے سوا۔ تو یہ وجود مصطفیٰ اس طرح مقام او ادنا پر جب آقا گئے تو لمحہ کن کی طرف پلٹ گئے،
مقام اودنا کیا ہے؟ یہ لمحہ کن کی طرف پلٹ جانا ہے. وہ جو کن صادر ہوا تھا اور جو کیفیت اس لمحے کی شان کے لائق اس وقت تھی یا ہوئی ہوگی، وہی کیفیت اودنا کے وقت پلٹا دی. اس طرح مقام اودنا پر جب آقا گئے تو لمحہ کن کی طرف پلٹ گئے. مقام اودنا کیا ہے؟ یہ لمحہ کن کی طرف پلٹ جانا ہے. وہ جو کن صادر ہوا تھا اور جو کیفیت اس لمحے کی شان کے لائق اس وقت تھی یا ہوئی ہوگی، وہی کیفیت اودنا کے وقت پلٹا دی گئی. اور پھر اس کیفیت کن سے سرشار ہو کر مصطفیٰ دوبارہ آئے. اس کیفیت کن سے سرشار ہو کر مصطفیٰ بولیے دوبارہ آئے. میں نے بتایا تھا نا کہ پہلی بار جہاں جہاں سایہ پڑتا گیا وہ جنت ہوتی گئی. تو جب اس کیفیت کن سے دوبارہ سرشار ہو کر مصطفیٰ آئے تو جہاں قدم رکھ لیے شہر مدینہ میں وہ بھی جنت بن گئے. جہاں قدم رکھ لیا وہ جنت بن گئے. جس نے مصطفیٰ کو تک لیا اس نے خدا کو تک لیا. اس کیفیت سے کیفیت کن کے اس اولی اور سرمدی لذتوں سے پھر سرشار ہو کر آتا ہے. اس مقام پر میں نے کہا کہ نون کاف میں نہیں بدلا اور کاف نون میں نہیں بدلا. عبد یعنی بندہ معبود اور خدا نہیں بنا اور معبود و خدا بندہ نہیں بنا. فرق عبدیت قائم ہے اور باقی سارے فاصلے مٹ گئے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس مقام سے یہ مقام حقیقت محمد یہ وہ مقام حقیقت محمدی ہے جو پل صراط سے زیادہ نازک ہے. جہاں کسی نے یہ کہا کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. یہ مقام حقیقت محمدی کا یہ وجہ ہے. اللہ رب العزت نے جب حقیقت محمدی کو یہ مقام دیا تو پھر حضور کو اپنا ذکر، حضور کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا اور حضور کی شان کو اپنی شان بنا دیا اور حضور کے ظہور کو اپنی شان کا ظہور بنا دیا. اور یہ جو ارشاد ہوا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی خاطر، ذکر سے مراد شان. ایک اگلی بات بتا رہا ہوں، یہ نیا معنی ہے. اور ہم نے آپ کی خاطر محبوب آپ کی شان کو ظاہر کر دیا. ورفعنا رفعت کا معنی ظاہر کر دیا، بلند کر دیا کا معنی بولیے ظاہر کر دیا. اور ذکر سے مراد حضور کی شان. فرمایا محبوب انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پہلے تو مخفی تھا، پھر ہم نے کیا کیا؟ تمہاری خاطر تمہاری شان کو ظاہر کر دیا، تمہاری شان کو ظاہر کر دیا. اور امر کن سے میرے محبوب تیری حقیقت کو آشکار کر دیا. جب حضور کی خاطر حضور کی شان کو رب کائنات نے ظاہر کیا تو سارے جہاں حضور کی شان کے ساتھ منور ہوا. جب آقا کو ظاہر کر دیا باطن کے پردے سے تو پھر احادیث میں آتا ہے جس نے جنت کے دروازے پہ نظر ڈالی تو جنت کے دروازے پر حضور کا نام لکھا تھا. جس نے جنت کے درختوں پہ نظر ڈالی، درخت کی ٹہنی ٹہنی پتے پتے پر مصطفیٰ کا نام لکھا تھا. جس نے جنت کے اندر خیموں پر نظر ڈالی، جنت کے خیموں پر مصطفیٰ کا نام لکھا تھا. اور آدم علیہ السلام نے پیدائش کے بعد سر اٹھا کر یا بوقت توبہ سر اٹھا کر عرش معلیٰ کے ستونوں پہ نظر ڈالی تو عرش معلیٰ پر مصطفیٰ کا نام لکھا. اور آدم علیہ السلام نے پوچھا میرے مولا یہ نام کیسا ہے کہ جنت میں دیکھتا ہوں
تو جنتی درختوں کے پتے پتے پر محمد محمد لکھا ہے، جنت کے دروازوں پر محمد محمد لکھا ہے، جنت کے خیموں پر محمد محمد لکھا ہے، عرش کے پاؤں پر محمد محمد لکھا ہے، اور مولا جہاں تیرا نام پاتا ہوں ساتھ محمد کا نام پاتا ہوں، بتا یہ ہے کون؟ فرمایا یہ وہ ہے جس کی شان کو ہم نے ظاہر کر دیا۔ اس کی شان کو ظاہر کر دیا تو سارے عالم، سارے جہاں، آخرت سے لے کر عالم ارواح تک، پھر انبیاء کی روحیں جمع ہوتی ہیں عالم ارواح میں، تو اچانک نور چمکتا ہے اور انبیاء کی روحوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔ انبیاء پوچھتے ہیں مولا یہ کس نور نے ہمیں ڈھانپ لیا؟ فرمایا یہ مصطفیٰ کا نور ہے۔ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، ریلیونس کیا ہے؟ فرمایا اس کی اہمیت یہ ہے جو اس کی غلامی میں آئے گا اور اس کی نبوت کی تصدیق کرے گا، اس کی نبوت کا آج حلف اٹھائے گا، اس کو نبوت کا تاج پہنا دیا۔ جو اس کی نبوت کا حلف اٹھائے گا اسے نبی بنا دیا جائے گا۔ انبیاء نے حضور کی نبوت اور رسالت کا حلف اٹھایا، اللہ پاک گواہ ہوئے، وہ نبی بنا دیا۔ اس دنیا میں ہر شے حضور کے تبسم کے ساتھ وابستہ کر دی گئی، ہر شے آقا کے تبسم کے ساتھ وابستہ کر دی گئی۔ تو لوگوں، عالم دنیا سے لے کر عالم آخرت تک کامیابیوں کا راز مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ جانا ہے، حضور کی غلامی میں آ جانا ہے، حضور کے نقش قدم پر چلنا ہے، حضور کے توسل اور شفاعت کے دامن کو تھام لینا ہے۔ یہ عالم دنیا ہے، وہ عالم ارواح ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا عالم آخرت، تو اللہ پاک عرش معلی پر اپنی دائیں جانب ایک کرسی بچھائیں گے۔ اللہ پاک، قاضی یاد فرماتے ہیں، اپنی دائیں جانب ایک کرسی بچھائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اور حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے خود فرمایا، پوچھا جائے گا مولا یہ کرسی کس کی ہے؟ فرمایا اس کرسی کا نام ہے مقام محمود۔ اس کرسی کا نام کیا ہے؟ بولیے، مقام محمود۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اور ایمان سے کہیے محمود کس کا نام ہے؟ بولیے نا، محمود کس کا نام ہے؟ اللہ کا۔ محمود کس کا نام ہے؟ اللہ کا۔ اور حضور اللہ کے محبوب کا نام ہے محمد۔ محبوب کا نام ہے محمد۔ تو معلوم ہوا، اور جس کرسی پر مصطفیٰ کو بٹھایا جائے گا اس کرسی کا نام ہے مقام محمود۔ اور بعثت سے پہلے، آمد سے پہلے اوپر حضور جانے جاتے تھے احمد نام، تو حضور کو 3 نام دیے۔ زمین پر ہوں تو وہی محمد ہے، زمین پر ہوں تو وہ، بولیے، محمد ہے۔ آسمانوں پر ہوں تو احمد ہے، اور قیامت کے دن چلوا گر ہوں تو وہی محمود۔ محبوب تو ہی محمد، تو ہی احمد، تو ہی محمود۔ جاؤ گے کہاں؟ سیالکوٹ والو جاؤ گے کہاں؟ کہاں جاؤ گے؟ وہی حمد ہے، وہی حامد ہے، وہی احمد ہے، وہی محمد ہے، اور قیامت کے دن عرش کی کرسی پر وہی محمود۔ کن سے پہلے باطن تھا، پردہ کن اٹھا تو ظاہر تھا۔ کن سے پہلے محمود تھا، کن کا پردہ اٹھایا محمد کر دیا۔ وہ یہ نہیں، یہ وہ نہیں، مگر یہ اس سے جدا بھی نہیں۔ کیوں اپنی عقل و دانش پہ پرکھتے ہو حقیقت مصطفیٰ کو، اور آقا کے مقام پر کیوں جھگڑے کرتے ہو؟ لوگوں کیوں مناظرے کرتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ یہ تو وہ مقام ہے جس مقام پہ ہماری
مادی عقلیں تو کیا جبرائیل بھی پہنچ نہیں سکتی، جبرائیل بھی پہنچ نہیں سکتی۔ تو قیامت ہوگی تو پھر بھی حضور کا جلوے کرائے جائیں گے عرش پر، اور انسانیت پر مشکل وقت آئے گا قیامت کے دن۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک پوری کائنات انسانی قیامت کے دن جب شفاعت کبریٰ کو ترسے گی، سارے دروازے حکم ہو جائے گا کہ بند کر لو، ایک ہی دروازہ کھلا رہ جائے گا، اور وہ در مصطفیٰ ہے، در مصطفیٰ ہے۔ سب دروازے بند کر دیے جائیں گے، اذهبوا الی غیری کی آوازیں آئیں گی۔ ہر پیغمبر فرمائے گا آج میرے پاس نہیں، اگلے در پہ جاؤ۔ اگلے در والا کہے گا آج یہ بھی بند ہے، اگلے دروازے پر جاؤ۔ اس دروازے والا کہے گا آج یہ بھی بند ہے، آگے جاؤ۔ سارے دروازے بند ہو جائیں گے، اللہ کی عزت کی قسم ایک ہی دروازہ کھلا رہ جائے گا، دروازہ مصطفیٰ۔ اور آپ فرمائیں گے انا لہا، دروازہ مصطفیٰ ہوگا اور لکھا ہوگا انا لہا، میں ہی اس کے لیے ہوں، یہی دروازہ ہے، ساری انسانیت چل کے میرے پاس آئے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس لیے کہا نا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گئے۔ بھائی قیامت کو تو ہر ایک نے مان جانا ہے، جس دن ہر کوئی مان جائے وہ ماننا کہتا ہے۔ یارو بن دیکھے مانو تو مزہ بھی آج مانو۔ وہ ہارون الرشید کا قصہ نہیں سنا ہے؟ تو قصہ حکایت ہے، حکایت بات سمجھانے کے لیے حکایت ہوتی ہے، اللہ بہتر جانے کتنی درست اور کتنی۔ وہ ہارون الرشید، مامون الرشید اور اس کی زوجہ زبیدہ خاتون، ہارون الرشید خلیفہ، عباسی خلیفہ، اپنی زوجہ زبیدہ خاتون کے ساتھ دریا دجلہ کے کنارے جا رہے ہیں۔ دریا دجلہ کے کنارے ایک بابا دیکھا، ایک فقیر مست حال، یہ بھی بڑے لوگ ہوتے اور ان کے ظاہر میں بڑا کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ وہ گیلی مٹی کے گھروندے بنا رہے ہیں دریا دجلہ کے کنارے۔ اس نے اپنی بگی، جیسے یہ گھوڑوں کی کیا بولتے ہیں آپ، بگی بولتے ہیں، وہ روک لی۔ زبیدہ خاتون نے کہا ہارون رشید بادشاہ سلامت رک جا، میں ذرا بابا جی سے مل لوں۔ بابا جی کے پاس آ گئے، حضرت بہلول دانا، بہلول مجذوب، آ کے پوچھا بابا جی کیا بنا رہے ہیں؟ فرمانے لگے بیٹا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ تو پوچھا بابا جی بیچتے بھی ہیں؟ فرمایا ہاں بیچتا بھی ہے۔ کتنے کا بیچیں گے؟ فرمایا بیٹے سستا ہے، صرف 10 درہم کا۔ زبیدہ خاتون نے 10 درہم نکالے، حضرت بہلول کو دیے۔ بابا جی نے اٹھا کے پیسے دریائے دجلہ میں پھینک دیے اور ایک گھر مٹا دیا، کہا جا بیٹی جنت میں گھر بک ہو گیا۔ واپس آ گئی، ہارون رشید نے اس کا مذاق اڑایا، اس طرح کا کس طرح جنت میں گھر ملتے ہیں؟ یہ مذاق ہے کوئی؟ روٹین میں جیسے آپ بھی ہوتے تو یہی کچھ کہتے ہیں، یہ جنت میں گھر ملتے ہیں؟ پیسے اس نے دریا دجلہ میں پھینک دی اور بٹی کا گھروندا گرا دیا، جنت میں گھر مل گیا۔ مذاق کرتا رہا۔ زبیدہ نے کہا بھئی کیا ہوا؟ میرے 4 پیسے تھے، میرے گئے۔ رات کو سوئے، ہارون رشید نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ جنت کا سما ہے، جنت کا، اور اس میں ایک محل ہے عالی شان، خوبصورت محل۔ اس کے قریب گیا تو لکھا ہے کہ یہ زبیدہ خاتون کا گھر ہے۔ وہ لپک کے اندر داخل ہونے لگا، اندر، کہ میری بیوی کا گھر ہے۔ تو جو فرشتہ کھڑا تھا بواب بن کر، اس نے ہاتھ پکڑ کے روک لیا، باؤ جی کتنے چلے ہو؟ بھئی میری بیوی کا گھر ہے زبیدہ خاتون، میں ہارون رشید ہوں۔ انہوں نے کہا بیوی کا گھر ہوگا جنت میں نہیں، دنیا میں، یہاں جس کا گھر ہے اسی کا داخلہ ہے، باقی ممنوع ہے، باقی ممنوع ہے، بین ہے۔ تو اس نے جو پکڑ کے پیچھے کھینچا، ہارون رشید کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی زبیدہ خاتون کو اٹھایا، کہا زبیدہ چلو کل والے بابا جی کے پاس پھر چلتے ہیں۔ دریا دجلہ کے کنارے آ گئے، حضرت بہلول پھر بیٹھے مکان بنا رہے ہیں،
زبیدہ تم رک جاؤ، آج میں جاتا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا بابا جی کیا بنا رہے ہیں؟ فرمانے لگے بیٹے جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ بیچتے ہیں؟ ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے کا بیچتے ہیں؟ انہوں نے کہا 10,000 دینار کا۔ بابا جی اتنی مہنگائی؟ اتنی تو پاکستان میں بھی نہیں ہوئی تھی کبھی، اتنی مہنگائی۔ کل 10 درہم کا بیچ رہے تھے، 10 درہم، آج وہی مکان 10,000 دینار کا۔ قیمت اتنی کیوں چڑھ گئی؟ حضرت بہلول فرمانے لگے کل والے گاہک بن دیکھے لے گئے، آج کے گاہک رات دیکھ کر آئے۔ تو لوگوں دیکھ لینے کے بعد قیمت چڑھ جاتی ہے، پھر شاید خرید بھی نہ سکے۔ اگر دیکھ لیا تو پھر شاید آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو۔ کل جب ساری دنیا مان جائے گی، جب آنکھیں دیکھ لیں گی، تو شاید قیمت اتنی چڑھ جائے کہ پھر خریدار نہ بن سکے۔ لوگوں آج دامن مصطفیٰ سے لپٹ جاؤ، آج مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ جاؤ، آج گنبد خضرا کے خیرات کے طالب بن جاؤ، آج آقا دو جہاں کے در کے سوداگر بن جاؤ، اور حضور نے جو عطا کیا اس کے خریدار بن جاؤ۔ آج سودا کرو۔ اگر موت آنکھوں کے سامنے آ گئی، فرشتے آ گئے، موت رکشا ہو گئی اور آخرت کا منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا، تو شاید پھر توبہ کا وقت نہ ملے، شاید خیالات بدلنے کی مہلت نہ ملے، شاید ماننا چاہو بھی تو ماننے کی توفیق نہ ملے۔ اس وقت کا انتظار نہ کرو، آج بن دیکھے سوداگر بن جاؤ۔ یؤمنون بالغیب، وہی متقی ہیں جو دیکھے بغیر مان لیتے ہیں۔ آج حضور کی غلامی میں دیکھے بغیر آ جاؤ، کیونکہ دنیا سے آخرت تک ساری کامیابی، ساری فلاح، ساری عزت آقا کی غلامی میں۔ لوگوں عزتیں نہ مال و دولت میں ہیں، عزتیں نہ دنیا کے جاہ و منصب میں ہیں، عزتیں نہ فرعون اور نمرود کی بادشاہی میں ہیں، عزتیں نہ بڑے بڑوں کے تخت اور تاج میں ہیں۔ یہ سب چیزیں وقت گزرنے کے ساتھ ٹھکرا دی جاتی ہیں، گل سڑ جاتی ہیں، بیکار ہو جاتی ہیں، بندے کو بچانے کے قابل نہیں۔ عزت مصطفیٰ کے قدموں کی غلامی ہے۔ لوگوں عزتوں کے پیمانے بدل لو، سوچوں کے معیار بدل لو۔ ہم نے مادی دنیا میں ہمیں برباد کر دیا، مال و دولت کی چکا چوندھ نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، ہمیں اپنے مولا سے دور کر دیا، رب کائنات سے دور کر دیا، گنبد خضرا کی ہواؤں سے دور کر دیا۔ اس مادیت کو چھوڑو، آگے دیکھو۔ تاجدار کائنات کا ایک کالا سیاہ غلام بلال، کائنات کے سارے ہنسی اس کے کربوں کے بعد۔ وقت بدلنے والا ہے، بدل لو۔ اور میرے مصطفیٰ نے عزت کے معیار بتا دیے۔ قیامت میں نے عرض کیا کہ پھر حضور کی شاہی ہوگی، حکم ہوگا جنتی جنت میں چلے جائیں، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں، جنت کا پروانہ لینے والے جنت کے دروازے پر آ کر جمع ہو جائیں گے۔ جنت کے دروازے پر جنت میں داخلے کے لیے دروازہ جنت بند ہوگا، لاک ہوگا، کھلے گا نہیں۔ عبادت کرنے والے بھی کھڑے، روزے رکھنے والے بھی کھڑے، تہجد پڑھنے والے بھی کھڑے، تبلیغ کرنے والے بھی کھڑے، جہاد کرنے والے بھی کھڑے، سب قطار میں کھڑے ہیں۔ جنت کا دروازہ بند، کس کا انتظار ہے؟ اتنے میں تاجدار کائنات آئیں، آقا علیہ السلام دروازے کو اس طرح بجائیں گے، آواز دیں گے، اس طرح کر کے دکل باب کریں۔ دروازہ جب اس طرح کھٹکھٹائیں گے، اندر سے آواز آئے گی، کون؟ آپ اٹھائیے صحیح مسلم، صحیح بخاری، ترمذی، سیاستہ کی حدیثیں
مختلف بیان آپ کو ملیں گے، پتہ چلے کہ کس طرح کس شان میں حضور کے جلوے۔ آواز آئے گی کون؟ مصطفیٰ فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معراج کی رات بھی یہی ہوا، جس دروازے آسمان پر جاتے جبرائیل دروازہ کھٹکھٹاتے، اندر سے آواز آتی کون؟ جبرائیل کے کہنے پر دروازہ آیا، ایک بھی نہیں کھلا۔ حضور کو آ کر لے جانے والا جبرائیل، خدا کا بھیجا ہوا فرستادہ نمائندہ جبرائیل دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، پر آسمان کا دروازہ نہیں کھلا۔ پوچھا جاتا کون؟ جبرائیل امین بتاتے کہ محمد آئے، تب دروازے کھلتے کہ انہی کے لیے حکم ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، جنت کا دروازہ حضور کھٹکھٹائیں گے، اندر سے آواز آئے گی کون؟ حضور فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندر سے فرشتہ بولے گا مجھے حکم یہی تھا، جب تک میرا محمد نہ آئے جنت کا دروازہ کھولا نہ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنت کا افتتاح کروں گا۔ دروازہ جنت کا بولیے تو جنت کا مالک کون؟ اللہ ہے۔ جنت بنانے والا کون؟ اللہ ہے، مگر اس کے لیے افتتاح پر کس کو بلایا گیا؟ جنت بنائی رب نے، اور اوپننگ کے لیے سیریمنی پر چیف گیسٹ کس کو بلایا؟ مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب یہ میں نے جنت کا گھر سجا دیا ہے، آج اوپننگ سیریمنی ہے، افتتاح آپ آتے۔ ارے یہ مقام ہو، آپ ناپتے تولتے پھرتے ہیں، آپ ناپتے تولتے پھرتے ہیں، کتنی نادانی ہے۔ حضور جنت کا افتتاح کریں گے، دروازہ کھل جائے گا، مالدار بھی کھڑے ہوں گے، علماء کھڑے ہوں گے، مشائخ اور پیران کرام کھڑے ہوں گے، مجاہد کھڑے ہوں گے، محقق اور مفسر مفکر سارے کھڑے ہوں گے، آپ عبادت گزار کھڑے ہوں گے۔ ہر کوئی انتظار میں ہوگا کہ اب آقا علیہ السلام نے جانا ہے، تو سب سے پہلا وفد شاید حضور ہمیں ساتھ لے جائیں۔ ہر کوئی انتظار میں ہوگا کہ شاید ہمیں ساتھ لے جائیں۔ ہر کوئی دیکھ رہا ہے وہ خوش نصیب کون ہے، آیا آقا اکیلے جاتے ہیں اور بعد میں ساری دنیا کو داخلے کا اذن ملتا ہے، یا کسی کو ساتھ لے کے جاتے ہیں؟ اور جو پہلا وفد مصطفیٰ کے ساتھ جاتا ہے وہ کون ہے؟ سیاست حدیث پاک مسلم شریف اٹھا کے دیکھیے، آقا اعلان فرمائیں گے میں جنت میں داخل ہوں گا، وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں اپنی امت کے غریبوں فقیروں کو ساتھ لے کے جاؤں، میرے ساتھ میری امت کے غریب مسکین اور محتاج ہوں گے۔ تو پتہ چلا کہ دین مصطفیٰ اول دن سے غریبوں کے ساتھ اور قیامت کے دن بھی غریبوں کے ساتھ۔ یہی مصطفی انقلاب ہے، یہی سیرت مصطفیٰ ہے، یہی پیغام مصطفیٰ ہے۔ ادھر شہر مدینہ ہے، مسجد نبوی میں نماز کی اقامت ہو گئی، صحابہ کرام صف در صف کھڑے ہیں، آقا علیہ السلام مصلی پر ہیں، جماعت شروع ہونے والی ہے، اللہ کے حضور عبادت اور سجدے کا وقت ہے، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کا وقت ہے۔ مسجد نبوی کے دروازے کے باہر ایک غریب شخص آیا، اس غریب نے، اس مسکین، اس محتاج نے آ کر آواز دی، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غریب ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، پریشان حال ہوں، پہلے آ کر میری دستگیری فرمائیے۔ آقا علیہ السلام چاہتے تو ایک صحابی کو بھیج کے پیغام دیتے کہ تھوڑی دیر رک جا، نماز فرض نماز ہے، با جماعت ہونے والی، میں نماز کے فرض ادا کر کے اللہ کے ادا کر کے تیری دستگیری، تیری مدد اور حاجت روائی کو آتا ہوں، پیغام دے دیتے، مگر نہیں، مصطفیٰ نے اس محتاج کی محتاجی اور پریشان حالی کو نماز فرض کے 4 فرضوں جتنی مہلت میں بھی انتظار کیا۔ میرے آقا نے مصلی چھوڑ دیا، نماز کا وقت مؤخر کر دیا، مصلی چھوڑ کے مسجد نبوی سے باہر آ گئے، اس غریب کی دستگیری فرمائی، اس کی حاجت روائی فرمائی، اس کو جو چاہیے تھا عطا کر کے پھر پلٹ کے آئے اور خدا کے حضور سجدہ ادا کیا۔ یہ نظام مصطفیٰ ہے، یہ مصطفی انقلاب ہے۔
یہ دین اسلام ہے، یہ شریعت محمدی ہے کہ جہاں غریب کی دستگیری اور محتاجی اپنے فرائض پر بھی کبھی مقدم ہو۔ لوگوں، وہ دین نہیں، وہ نظام نہیں، وہ تدین دینداری نہیں، جس نظام میں سوسائٹی کے غریبوں محتاجوں کا مداوا نہ ہو۔ مصطفی انقلاب سیرت مصطفیٰ کا نام ہے۔ ترمذی شریف 90,000 درہم تاجدار کائنات کی بارگاہ میں لائے گئے۔ آپ نے فرمایا ان کی ڈھیری لگا دو۔ فرمایا بلال مدینہ کے غریبوں کو آواز دو، جس کو جتنی ضرورت ہے آ کر لے جائے۔ حضرت بلال حبشی نے آواز دی، شہر مدینہ کے گلی کوچوں اور گرد و نواح سے غریب آ گئے، جس کو جو ضرورت تھی لے گئے۔ ان کا تصور یہ تھا، جو ضرورت تھی لے گئے، 90,000 درہم تقسیم ہو گئے۔ اس کے بعد ایک محتاج آیا، آقا مجھے ضرورت ہے، محتاج ہوں، پریشان ہوں۔ اسے یہ نہیں فرمایا کہ تم دیر سے آئے ہو، اب پیسے ختم ہو گئے، نہیں، خالی ہاتھ اور خالی دامن واپس نہیں موڑا۔ فرمایا ابتع علیہ فاذا جاءنا شیء قضینا، جا تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے میرے نام پر بازار سے ادھار خرید لے، جب پیسے آئیں گے میں ادھار چکا دوں گا۔ دوستو، یہ وہ رسول، یہ پیغمبر ہے جس نے فرمایا اگر کوئی مر جائے وَتَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ۔ یہ وہ رسول ہے، فرمایا کوئی شخص مر جائے اور مال و دولت چھوڑ کے مرے تو اس کے وارثوں کا حق، اور اگر قرضہ چھوڑ کے مرے تو اس کی ادائیگی مصطفیٰ کا حق۔ مصطفیٰ کے معاشرے میں کوئی شخص قرض کی حالت میں مر نہیں سکتا۔ وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے، جس میں کچھ لوگ بے پناہ دولت لے جائیں اور کچھ لوگ بنیادی رزق، بنیادی ضرورت اور بنیادی عزت کی زندگی کو ترستے رہ جائیں۔ ایسا معاشرہ کافرانہ معاشرہ ہے، ظالمانہ معاشرہ ہے، سامراجی معاشرہ ہے۔ مصطفیٰ ایسے معاشرے کو مسترد فرما دے۔ اٹھو اٹھو، میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں سیرت مصطفیٰ کے نور کو اپنا لو، پیغام تعلیمات مصطفیٰ کو اپنا لو، مصطفی انقلاب کو اپنا جینا مرنا بنا لو، اور ایسے جد و جہد کے لیے عملاً کھڑے ہو جاؤ جو ہمارے معاشرے کے استحصالی نظام کو ختم کر دے، اور مصطفیٰ کا دیا ہوا نظام جس میں کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی بے روزگار نہ رہے، کوئی مظلوم نہ رہے، کوئی محتاج و محروم نہ رہے، کسی کی عزت کے ساتھ کوئی کھیل نہ سکے، ایسا انقلاب آ جائے کہ ہر طرف محمد مصطفیٰ کی رحمتوں کی بہار نصیب ہو۔ آئیے آقا علیہ السلام کی عشق اور محبت کا پتہ، آقا علیہ السلام کی عشق اور محبت کی شمع دلوں میں جلا لو، آقا علیہ السلام کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈالو، اور پھر آقا کے اس دین کے لیے، آقا کے اس پیغام کے لیے، وہ پیغام جو قیام پاکستان کا بھی مقصد تھا، پیغام جو قرآن اور سیرت مصطفیٰ کا مقصد تھا، وہ پیغام جو ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے، اس پیغام کو عملی نظام بنانے کے لیے، اس ملک سے غربت کو، ناہمواری کو، ظلم کو، جبر کو، تشدد کو، قتل و غارت گری کو، خون خرابے کو، ناانصافی کو، محتاجی کو، ناہمواری کو ختم کر کے مصطفیٰ کے عطا کردہ پیغام کے مطابق ایک انقلاب، بہار آفرین انقلاب لانے کے لیے جد و جہد کرو۔ اگر اس جد و جہد کے لیے کمر بستہ نہیں تو پھر سمجھ لو کہ حضور کی غلامی کا پٹا کرے۔ عشق اور محبت مصطفیٰ کی شمع سے آئیے ہم اگر آقا کے سچے غلام اور آقا کے سچے امتی ہیں تو پھر مصطفیٰ کے نام سے پیار کرو اور مصطفیٰ کے کام کو آگے بڑھاؤ۔ آقا علیہ السلام کے عطا کردہ پیغام کو ہمارا پاکستان آج ایشیا کی سب سے بڑی طاقت بن سکتا ہے اگر ہم صحیح معنوں میں آقا کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔
دنیا مغرب اس انسانی نظام کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتی جس کلائمیکس تک مصطفیٰ کے قدموں نے پہنچا دیا۔ میں سیرت مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ کینیڈا میں، کہاں؟ کینیڈا میں اس صدی 1934 تک عورت کو لیگل پرسن تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ نارتھ امریکہ 1934 کے بعد عورت کو قانونی انسان، قانونی شخص تسلیم کیا گیا۔ اس کے لیگل رائٹس اور قانونی حقوق کو 1934 کے بعد مانا گیا۔ ذرا ذہن میں رکھ لیں، خواتین اور ویمن رائٹس کا واویلا کرنے والے اس صدی تک عورت کے حقوق سے آشنا نہ تھے۔ امریکہ میں دوسری مثال، امریکہ میں 1920 تک امریکہ کے کانسٹیٹیوشن میں، آئین میں 1920 تک عورت کو ووٹ کا حق نہیں تھا۔ عورت کو ووٹ کا حق 1920 کے بعد ملا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ مغرب کا نظام، ویمن رائٹس کا شور مچانے والا نظام، اس میں 1920 اور 34 تک عورت کے حقوق نہ تھے۔ اور مصطفیٰ کا نظام 14 صدیاں پہلے امریکہ میں اس صدی تک عورت کو ووٹ دینے کا رائٹ نہیں تھا۔ اور مصطفیٰ کے نظام میں سیدنا فاروق اعظم کے دور میں مصطفیٰ کی پارلیمنٹ میں عورتیں پارلیمنٹ کی ممبر، 1400 سال قبل عورت پارلیمنٹ کی ممبر تھی۔ امریکہ میں 1920 تک ووٹ کا ہوتا۔ کہاں سیرت مصطفیٰ اور کہاں مصطفیٰ کی تعلیم کی عظمت و عروج، اور کہاں عالم مغرب کی پستی و ذلت۔ آپ کہیں گے کہ وہ پارلیمنٹ کا ممبر کیسے تھی عورت؟ احادیث اٹھائیے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، آپ نے صحابہ کرام کی پارلیمنٹ میں، جو شورا کہلاتی تھی پارلیمنٹ، اس میں بل پیش کیا، بل لمیٹیشن آف ڈاور کا، سیلنگ آف ڈاور کا بل پیش کیا، مہر کی حد مقرر کرنے کا بل۔ لوگ شادی کے موقع پر بڑے بڑے مہر مقرر کرتے تھے، ادا نہیں کرتے تھے۔ آپ نے چاہا کہ اس کی حد بندی کر دی جائے، لوگ اتنا مہر مقرر کریں جو ادا کر سکیں۔ تو سیلنگ آف ڈاور، مہر کی حد مقرر کرنے کا بل پیش کیا۔ اب یہ بتائیے، بل گلی کوچوں بازاروں میں پیش کیا جاتا ہے یا پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا ہے؟ بولیے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے بل پیش کیا تو مہاجرین و انصار، جو صحابہ کی شورا تھی، پارلیمنٹ تھی، کیا اس پارلیمنٹ میں پیش کیا ہوگا یا کسی کوچے بازار میں کیا ہوگا؟ پارلیمنٹ میں پیش کیا۔ حدیث اٹھائیے، جب بل پیش کیا ایک خاتون کھڑی ہو گئی، اس خاتون نے سیدنا فاروق اعظم کے بل کو چیلنج کر دیا اور کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا خلیفۃ المسلمین، جس مہر کی حد اللہ نے مقرر نہیں کی، آپ کو حق کس طرح دیا ہے کسی نے اس کی حد مقرر کرنے کا؟ سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا، خاتون یہ بات آپ نے کس طرح کی کہ اللہ نے مقرر نہیں کی؟ اس خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی، فِإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے، طلاق ہو جائے، اور تم شادی کے وقت اپنی بیویوں کو ڈھیروں کا ڈھیر سونا اور دولت بھی دے چکے ہو مہر کی شکل میں، تو واپس نہ لو۔ اس خاتون نے کہا، چونکہ اللہ نے قرآن مجید میں مہر کے لیے لفظ قنطارہ، ڈھیروں کا ڈھیر بیان کیا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے اوپر حد بندی نہیں ہو سکتی۔ جب اس خاتون نے، وہ جو کھڑی ہو کے چیلنج کر رہی تھی، وہ پارلیمنٹ کی ممبر تھی یا نہیں تھی؟ اگر ممبر نہیں تھی تو فاروق اعظم فرماتے، بی بی آپ کو حق نہیں ہے یہاں بات کرنے کا، بل کو چیلنج کرنے کا۔ وہ ممبر پارلیمنٹ تھی، اس نے خلیفہ وقت کے بل کو چیلنج کیا۔ سیدنا فاروق اعظم نے اس کے حق کو تسلیم کیا، اس سے دلیل مانگی، اس نے دلیل دی۔ اس دلیل پر معلوم ہے کیا ہوا؟ سیدنا فاروق اعظم نے بل واپس لے لیا، ودرا کر لیا، اور فرمایا، اصابت امراتن وقتا امراؤن، عورت نے صحیح بات کہی اور مرد خطا کر، بل واپس لے لیا۔ مغرب
اس صدی کے اوائل تک عورت کو جو حقوق نہیں دے پایا تھا تاجدار کائنات کے دین اور نظام میں 14 صدیاں قبل ان حقوق پر عمل ہوتا تھا. آج مغرب اور جمہوری دنیا میں عدلیہ کی آزادی اور بالادستی کی بات ہوتی ہے. یہ عظیم جمہوری روایات کا حصہ ہے. عدلیہ کی آزادی اور بالادستی کا تصور مغربی دنیا سے ہمیں آج ملا ہے اس صدی میں اور تاجدار کائنات کے عطا کردہ نظام میں. عدلیہ کی آزادی اور بالادستی کا عالم یہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر جب خلیفہ تھے انہوں نے 2 پلاٹ الگ الگ 2 صحابہ کو الاٹ کیے آبادی کے لیے, آباد کاری کے لیے الاٹ کیے. بعد میں کسی ٹیکنیکل ریزن کی بنیاد پر دوسرے صحابہ نے ان الاٹمنٹس کو چیلنج کر دیا. سیدنا فاروق اعظم اس دور میں چیف جسٹس تھے. کیا تھے؟ چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپریم کورٹ, اسلامک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس. 2 کیسز میں صحابہ کرام نے حضرت صدیق اکبر خلیفۃ الرسول کی ہوئی الاٹمنٹ آرڈرز کو چیلنج کر دیا. سیدنا فاروق اعظم نے کیسز کی سماعت کی اور سماعت کے بعد دونوں الاٹمنٹس کو کینسل کر دیا. دونوں کیسز میں صحابہ یہ سمجھ کر کہ خلیفہ چیف جسٹس سے بڑا ہوتا ہے, وہ خلیفہ ہے امت کا, دونوں کیسز میں اپیل میں گئے. جب اپیلیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول اور خلیفۃ المؤمنین ان کی عدالت میں اپیلیں پیش ہوئی تو امام ابو عبید قاسم بن سلام کتاب الاموال میں لکھتے ہیں جب اپیلیں پیش ہوئی تو دونوں کی سرسری ابتدائی سماعت پر سیدنا صدیق اکبر نے ایک جملہ کہا, تاریخی جملہ تھا. فرمایا لا اجدد شیئا ردہ عمر. جن کیسز کو عمر چیف جسٹس ریجیکٹ کر چکا ہے, خارج کر چکا ہے, ابو بکر خلیفہ ہو کر بھی اس کی سماعت کا اختیار نہیں رکھتا. اپیلیں خارج کر دیں. لوگوں, عدلیہ کے جس بالادستی اور آزادی کا تصور مغربی جمہوریت نے ہمیں آج دیا ہے, خدا کی قسم مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ وہ 1400 سال قبل اسلام پہلے دیتے. مگر بدقسمتی ہم اسلام کے اعلیٰ جمہوری فلاحی انسانی اور عظیم تصور اور نظام اور سسٹم کو چھوڑ نہ کوئی سمجھانے والا رہا, نہ کوئی سمجھنے والا رہا, نہ کوئی اپنانے والا رہا, نہ کوئی نافذ کرنے والا رہا. آؤ, میرا مشن, میرا منصور مصطفیٰ کا عطا کردہ وہ انقلابی جمہوری فلاحی انسانی اور آفاقی اور کائناتی نظام اس ملک اور دھرتی پر لانا ہے, بلکہ اس آیت میں لانا ہے جس میں مغرب کو پتا چلے کہ مصطفیٰ کے امتیوں کے پاس اسلام کا وہ نظام ہے جس کی عظمت نہ امریکہ اندازہ کر سکتا ہے نہ یورپ کر سکتا ہے. آج مغربی دنیا اقلیتوں کے حقوق کی بات کرتی ہے, اقلیتوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے کہ غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق, اور یہ سمجھا جاتا ہے دنیا میں شاید اسلام غیر مسلم اقلیتوں کا محافظ نہیں اور نان مسلم مائنورٹیز کو رائٹس نہیں دیتا. ارے تم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں اور کوئی اسلام کو سمجھنے والا اس ملک میں آیا نہیں وہاں کے نظام کو بدل سکے. اسلام سے بہتر غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کائنات انسانی کی تاریخ میں نہ کسی نے کیا ہے نہ کر سکے گا. اسلام کا وہ عظیم تصور ہے کہ مصطفیٰ کا دور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نجران سے عیسائیوں کا وفد آتا ہے, مسیحی عیسائی وفد. اس وقت ریاست کے کوئی گیسٹ ہاؤس نہیں تھے, اسٹیٹ ریسٹ ہاؤسز نہیں تھے. صحابہ کرام نے پوچھا آقا عیسائیوں کا وفد ہے, کہاں ٹھہرایا جائے, غیر مسلموں کا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا مسجد نبوی کھول دیا. اسلام وہ دین ہے جس کی مسجد میں عیسائیوں کے وفد کو مصطفیٰ نے ٹھہرایا ہے, اور تم اپنی مسجدوں میں ایک مسلک کا مسلمان دوسرے مسلک کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا, داخلہ بند ہے. تم ایک دوسرے کی عبادت گاہوں پر بم چلاتے ہو, ایک دوسرے کے سینوں پر گولیاں چلاتے ہو, اور میرا مصطفیٰ
جو مدینے کا اسلام ہے، وہاں عیسائی وفدوں کے لیے مسجد نبی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ پیغام امن، یہ پیغام سلامتی، یہ پیغام عظیم آفاقی پیغام انسانیت کا۔ پھر ان کی عبادت کا وقت آ گیا۔ عیسائیوں نے کہا ہم نے عبادت کرنی ہے، کہاں کریں؟ مسلمان تو تھے نہیں، اپنے مذہب کے مطابق کرنی تھی۔ صحابہ کرام پھر پوچھنے آئے، میرے آقا نے فرمایا انہیں کہو مسجد نبوی میں ہی کر لو، اجازت ہے۔ عیسائیوں کو ان کے مذہب کے مطابق اپنی مسجد نبوی نے میرے آقا نے نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ اور جب اس عیسائی وفد کی میزبانی کا وقت آیا، صحابہ کرام موجود تھے، آقا دو جہاں اپنے ہاتھوں سے انہیں کھانا کھلا رہے، اپنے ہاتھوں سے میزبانی کر رہے تھے۔ صحابہ کرام دوڑے، عرض کیا حضور ہم غلام جو موجود ہیں، یہ عیسائیوں کا وفد ہے، آپ اپنے ہاتھوں سے ایسی تواضع نہ فرمائیں، ہمیں حکم دیں۔ معلوم ہے میرے آقا نے کیا کہا، لوگوں آپ نے ہم نے سیرت مصطفیٰ کی عظمتوں کو سمجھا ہی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تم میزبانی کر سکتے ہو، مگر جب میرے غلاموں کا وفد گیا تھا حبشہ، نجران اور حبشہ کے علاقے میں حبشہ کا وفد آیا تھا، جب اس کے ہاں گیا تھا نجاشی نے، بادشاہ نے میرے غلاموں کی میزبانی خود کی تھی۔ آج حبشہ کے عیسائیوں کا وفد آیا ہے، مصطفیٰ بدلہ خود چکائے، اپنے ہاتھوں سے میزبانی کرے۔ اور اسلام سے بہتر انسانیت کی فلاح کا کوئی نظام نہیں ہے، اسلام سے بہتر کائنات کے لیے کوئی پیغام امن نہیں ہے۔ آؤ ہم اس نظام کے لیے اٹھیں، اس مصطفی انقلاب کے لیے اٹھیں، دست و بازو بنو، تاکہ پاکستان کی دھرتی مدینہ پاک کے فیض سے، تاجدار کائنات کے قدموں کے فیض سے، اسلامک ڈیموکریٹک اور ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک ایسا عظیم جدید ماڈل بن جائے کہ شرق سے غرب تک انسانیت اسے نمونے کے طور پر۔ پاکستان ایسا بن سکتا ہے، اسے قیادت کی ضرورت ہے۔ چائنا کو ماؤ زیتونگ کی قیادت مل گئی، غیر مسلم تھے، سوئی ہوئی قوم تھی، نشے میں دھت قوم تھی، بیکار قوم تھی، جامد قوم تھی۔ چائنا کی قوم، ماؤ زیتونگ کی قیادت مل گئی، اس کی قیادت نے چائنا کو ایشیا کا لیڈنگ ملک بنا دیا۔ جرمنی جنگ عظیم اول میں تباہ ہو گیا تھا، لوگ سمجھتے تھے 100 سال تک جرمنی اٹھ نہیں سکتا، اسے ہٹلر کی قیادت مل گئی، ظالم تھا مگر قوم پرست، ہٹلر کی قیادت نے جرمنی کو یورپ، یونیفائڈ یورپ کا امام بنا دیا۔ کیا وجہ ہے؟ اگر قائد اعظم کی قیادت ہندو سامراج اور برطانوی سامراج دونوں سے ٹکر لے کر پاکستان کی نعمت اللہ کی بارگاہ سے ہمیں دلا سکتی ہے، تو کیا وجہ ہے آج انقلابی قیادت پاکستانی قوم کو میسر آئے تو پاکستان اقوام عالم میں ایک عظیم کردار کا حامل کیوں نہیں بن سکتا؟ اللہ رب العزت نے پاکستانی قوم کو صنعتکار دیے، ساگا سٹی جیسے صنعتکاروں کے میدان دیے، سیالکوٹ جیسا عظیم صنعتکاروں کا شہر دیا ہے جس کے گھر گھر میں چھوٹی صنعت ہے۔ اللہ پاک نے پاکستان کو کسان دیے، زمیندار دیے، زراعت دی ہے، تجارت دی ہے، امپورٹ کے وسائل ہیں، ایکسپورٹ کے وسائل ہیں، انڈسٹری ہے، جہاں ٹورزم ہے، جہاں بندرگاہیں ہیں، جہاں سمندر ہے، جہاں ہر قسم کی زمین ہے، پہاڑی زمین، ساحلی زمین، بنجر زمین، جہاں میدانی زمین، پہاڑی زمین، ہر قسم کا موسم ہے، بارشیں، ہر قسم کا پھل ہے، ہر قسم کی فصل ہے، لوگوں میں ٹیلنٹ ہے، یہاں کا مزدور بے نہیں۔ سیالکوٹ والوں، جس طرح آپ کا شہر تاجر انڈسٹریٹ بے مثال، یہاں کے دماغ بے مثال، اللہ کی عزت کی قسم پاکستان جیسا کوئی ملک دنیا میں نہیں، اسے بددیانت، نالائق اور کرپٹ قیادتیں تباہ کر کے کھا گئی۔ آج اگر قیادت بدل جائے، لائق، تعلیم یافتہ، ایماندار اور قابل قیادت کے ہاتھ پاکستان آ جائے تو پاکستانی قوم اقوام عالم میں ایک عظیم طاقت ہے۔ سیالکوٹ والوں، جس طرح آپ کا شہر مائکرو اکنامک پروجیکٹ کا شہر ہے، جس طرح آپ کا شہر ڈوئل لاجک اکانومی کے تحت چھوٹے مائکرو انڈسٹریل پروجیکٹ کا شہر، چھوٹے چھوٹے گھر کا صنعتوں کا تصور ہے،
کیا وجہ ہے کہ سارا ملک سیالکوٹ کیوں نہیں بنتا؟ اللہ کی عزت کی قسم، اگر قوم کا شعور بیدار ہو جائے پورا ملک ساگا سٹی بن جائے۔ ساگا سٹی کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اپنے فیلڈ میں ایکسپورٹ میں وہ مقام پیدا کیا کہ اطراف و اکناف عالم میں اپنے فیلڈ میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ پورا ملک ساگا سٹی بن گیا۔ انڈسٹری میں ہم آگے جائیں، زراعت میں جائیں، زر مبادلہ کمائیں، ایگرو بیسڈ انڈسٹری بنائیں، اور خالی زراعت سے اتنا زر مبادلہ آئے۔ پاکستانی قوم کے 40 لاکھ افراد پاکستان سے باہر بیٹھے، 4 ملین پیپل، 50 ارب ڈالر ان کی سیونگز ہیں، اور 60 ارب ڈالر کے قریب ان کی سالانہ انکم ہے۔ اگر ان کو اس ملک میں آئینی ضمانت مل جائے، تحفظ مل جائے، اور آئے روز ان کے مفادات کو نقصان نہ پہنچے، اور ضمانت کے ساتھ وہ اپنی انویسٹمنٹس لائیں، تو کسی کے سامنے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں۔ صرف تارکین وطن پاکستان کے اپنا سارا سرمایہ پاکستان لا کے انویسٹ کرنے لگے تو پاکستان کی تقدیر بدل گئی۔ زراعت ایک انڈسٹری بنا دی جائے اور ایگرو بیسڈ انڈسٹری کو فروغ دے دیا جائے، مصطفیٰ کی سیرت اور آپ کی تعلیمات کے صدقے پاکستان میں انقلاب آ جاتا ہے۔ پاکستان کا مقدر بدل سکتا ہے۔ مسائل گمبھیر نہیں، قیادت کی ضرورت ہے، وہ قیادت جو سیرت مصطفیٰ کے فیض سے روشن ہو، وہ قیادت جو تعلیمات مصطفیٰ کے فیض سے روشن ہو، مگر وہ ایسی قیادت ہو جو مشرق کو بھی جانے اور مغرب کو بھی جانے، اور مشرق اور مغرب کو ایک پل کی طرح جوڑ سکے۔ یہ کام مصطفی انقلاب کے ذریعے ہوا، اور آج کی عظیم محفل میلاد میں سمجھتا ہوں اس ذکر پاک مصطفیٰ سے اور میلاد مصطفیٰ کی محفل کے انعقاد سے جو اللہ کی انوار و تجلیات اور برکات کا نزول ہوگا، میں امید کرتا ہوں کہ اس میلاد پاک کی برکت سے شہر سیالکوٹ کی زمین مبارک زمین بنے گی، اور یہ مصطفی انقلاب کا کلا بنے گی، اور پورے پاکستان کا مقدر سنورے گا، اور مصطفی انقلاب سے پورے عالم اسلام اور امت مصطفی کا مقدر سنورے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے، آقا علیہ السلام کی اس میلاد پاک کے صدقے، حضور کے ذکر و سیرت پاک کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو کرے، اور اس مجلس میں شرکا اور اس کے منتظمین کی ظاہری باطنی حاجتیں پوری کرے، اور محترم خورشید احمد صوفی صاحب کے والد مرحوم اس محفل پاک کے صدقے بخشش و مغفرت اور حضور کی شفاعت عطا ہو، اور ساری رحمتیں اور برکتیں ظاہر و باطن میں منتظمین پر بھی اور شرکاء پر بھی اللہ پاک باندھ دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علیک الا البلاغ۔